اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو فطرت مشقت پہ پیدا کیا۔ اچھا انجانے میں انہوں نے ہم پہ ایسا، کیونکہ ایک یہودی آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد مدینہ میں، تو اس نے اپنے یہودیوں سے کہا کہ مسلمانوں کا اسلام تم نہیں چھین سکتے، مشکل ہے، یہ تو 3 سال شیخ بن ابی طالب میں بھوکے رہے، ان کی عورتوں کے دودھ آنا بند ہو گیا، بچے بھوکے مر گئے، اسلام چھوڑا، ان کو چند چیزوں کی عادت ڈال دو، یا اسلام ہے۔ ایک، ان کو ناول ڈائجسٹ پڑھنے کی عادت ڈال دو، ناول، یہ فیس بک، واٹس ایپ، اخبار، آج کیا ہو کل، کیونکہ اخبار کی جس کو عادت پڑ جائے نا، جس کو اخبار روزانہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، ہم دیکھتے ہیں عید میں نا وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ اخبار وہی 3 دن سے پڑھ رہا ہے، کوئی نئی خبر سناؤ، کہیں بم پھٹا ہے، کہیں نیا ہنگامہ ہوا ہے، پرانی خبر پڑھنے کا شوق ختم۔ جب یہ 3 دن پرانا اخبار نہیں پڑھ سکتا تو 1400 سال پرانا قرآن حدیث کیسے پڑھے؟ پہلا کام ڈالا ان کو، ڈالو قرآن، یہ ڈالو نائب۔ اور میں نے واللہ سچ بتا رہا ہوں، اتنے حج عمرے دیکھے لوگوں کو، لیکن جو یہ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں نا، ٹوائلٹ میں بھی جا کے، باتھ روم میں بھی جا کے موبائل دیکھتے ہیں، میں نے ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت اپنے پاس سے تھوڑی نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، مشرکین ہر سال حج کرتے تھے، ہم تو اللہ سے پوچھیں گے، اس کے رسول سے اور علماء سے پوچھیں گے۔ اللہ نے ہدایت کی 4 علامتیں بتائیں۔ سب سے پہلے دیکھو میرے دوستو، یاد رکھنا، میں باتیں بھول جاؤں گا، میں تو اس وقت نیند میں ہوں، تو معذرت بھائی ادھر ادھر نکل جاؤں تو مجھے روک دینا۔ تو فرمایا کہ 3 کام ان میں ڈال دو، 3 کام، ان کو ناول ڈائجسٹ کی، دوسرا ان کے گھر میں ناچ گانے کے آلات ڈال، انسٹرومنٹ، موبائل میں بیل بجے، جیسے حرم میں بھی بیل بجے، ان کے گھر میں میوزک چلا دو۔ میوزک شیطان کی اذان ہے۔ موسیقار جنید جمشید کتنی دفعہ پلٹا، حالانکہ ماشاءاللہ ایسا ماحول تھا، تقی عثمانی صاحب، طارق جمیل صاحب، رفیع عثمان، سارے علماء اس سے محبت دوست تھے ان کے اوپر، لیکن گانے نہیں چھوڑے تھے نا، ادھر ادھر پہ۔ کیوں کہ شیطان جو گانے سنتا ہے اس کو ہدایت ملنا بہت مشکل ہے۔ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں میرے دل میں کوئی جذبہ نہیں ہوتا، لیکن کبھی خدا نہ خواستہ کوئی پرانا گانا چلتا ہے نا حرم میں، میری کھوپڑی پورے 1 مہینے گھومتی ہے اس گانے سے، اتنا خطرناک کام۔ ناچ گانے کے آلات ڈال دو، اور تیسری چیز ان کو آرام کی عادت ڈال دو۔ اسلام کی زندگی سے ایسے نکلے گا جیسے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آرام، کیونکہ میرے دوستو کوئی پاگل ہے کشتی کو پانی سے باہر نکال کے چلائے؟ کشتی پانی کے لیے بنی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا مشقت کے لیے کیا۔ جب عورت 9 مہینے باہر سے مشقت سے گزارتی ہے، اللہ اس کے اندر بچہ دے دیتا ہے۔ جب تک ظاہری مشقت نہیں ہوگی اندر کچھ نہیں بنے گا۔ زمین پہ جب تک ظاہری مشقت، زمین ہے، زمین مٹی، یہ مٹی ہے، اس پہ جب ظاہری مشقت آتی ہے گرمی کی 50 ڈگری، اچھا ہمارے ہاں سب سے اچھا آم کہاں نکلتا ہے؟ سکھر میں، ملتان میں۔ سندھ کی سب سے گرمی جو زیادہ سکھر میں ہے، اور پنجاب کی ملتان میں۔ یہاں سے سب سے اچھا آم انور رٹول نکلتا ہے۔ جتنی مٹی پہ گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم۔ اب اس مٹی پہ اے سی چل رہا ہے، یہ تو کریلا نکالے گا، آم نکال کے دکھا دے۔ تو ذرا سا ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بیان کیا بھوک پہ، دوڑا دوڑ، ادھر صحابی کو گرایا، ادھر صحابی کو، صفے گرا دی صحابہ کی، اور بیان کے بعد 8 روٹیاں اور 1.5 پیزا کھا گیا۔ ہمارے تو بیان اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، بیان کچھ عمل کچھ۔ یہ مٹی کیسے میرے دوستو؟ میں آپ کو ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں، آخرت تو چھوڑو، دنیا میں کچھ نہیں ملے گا جو آرام پسندی کا آدمی ہو۔ مٹی پہ جب تک شدید گرمی نہیں پڑتی، مٹی کی اجوا نکال ہی نہیں سکتی۔ قسیم کی اجوا بہت زبردست، مدینہ کی، کیونکہ ان کی گرمی شدید ہوتی، اس سے اجوا نہیں کی، میٹھی ترین چیز۔ اور کھجور جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو مومن سے تشبیہ دی ہے کہ مومن کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، درخت، اس کی کوئی چیز بھی فائدہ نہیں ہوتی، بے فائدہ۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، ہمارے مدینے میں علماء ہیں، انہوں نے کھجور کے درخت کی نا تحقیق کی، کھجور کے درخت کو لیا، گوٹلی کھجور، اور یہ کھجور کے جو اوپر ٹوپی ہوتی ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے نا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہننا، ایک ہوتا ہے ٹوپی پہنانا۔ پہلے مسلمان ٹوپی پہنتے تھے، آج پہنا رہے ہیں۔ تو کھجور کی ٹوپی، یہ ٹوپی اتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ٹوپی پہنتا رہے گا نا، اس کے اندر کیڑا نہیں گھسے گا۔ یہ جو آج کل کیڑے ہیں نا، نئے سیل فون کا کیڑا اور نئے گاڑی کا کیڑا، ادھر ادھر کے کیڑے، یہ ٹوپی روکتی ہے۔ یہ ٹوپی عجیب چیز ہے، سائنس ابھی پروف کیا ہے کہ جب تک کھجور پہ ٹوپی رہتی ہے کیڑا اس کے اندر گھس نہیں سکتا۔ میں تو کھجور والی کیڑے وہ ٹوپی، اور ٹوپی میں کینسر کا علاج ہے۔ آپ بتاؤ، میں نے ایک عالم کو بتا دیا، اس سے کہا مجھے بڑی یہ بیماری ہے، میں کہا آپ ٹوپیاں کھائیں، ان کا آپ کا دماغ کھائیں یار، آنکھیں بند کر کے ٹوپی کھا لیں۔ کہ تبلیغیوں کو اور یہ جو مولوی حضرات ہیں ان کو ذرا کھانے میں ذرا
احتیاط کرتے ہیں کھانا نا. وہ ہمیں کہا آپ کا پرہیز ہے؟ میں کہا ہمارا صرف کم کھانے سے پرہیز ہے، باقی جو مرضی لے. ایک ہم سے جماعت نے کہا آپ کتنا کھاتے ہیں؟ میں کہا جی ہم صرف ایک دفعہ کھاتے ہیں، زیادہ اہتمام نہیں کیا. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا 3 گھنٹے میں، یہ نہیں 24 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں. تو میرے دوستو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جم میں مشقت نہ کرے اس کے مسل بن جائیں. آج انہوں نے باطل نے کیا کیا ہمارے ساتھ، ہمیں آہستہ آہستہ. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب کے اچھے بڑے مسل ہوتے تھے، وہ WC یوں کھینچتے تھے، اس میں چین ہوتی تھی نا، ایسے چین تو مسل بنتے رہتے تھے. یوں کہا یار یہ مسل بن رہے ہیں، اس کو بٹن دے دو، ہے نا. اب وہ مسل بند ہو گئے، ٹھس، اب بٹن دے دیا، اب بٹن چلو. ابھی انگوٹھا بن رہا ہے، یہ بھی چھوڑ دو، یہ بھی چھوڑ دو. ابھی ہم دبئی میں بیٹھے تھے، 2 میرے جاننے والے، میں 7 والے کمرے میں بیٹھا لیٹا ہوا تھا، ان کی باتیں سن رہا تھا. سیٹ تھے دونوں دیندار، دونوں حج کیے ہوئے، ہر سال حج، پتہ نہیں 15 حج. وہ کہہ رہے تھے میں نے ٹوائلٹ بنایا ہے، ٹوائلٹ کا تذکرہ، اللہ کہتے ہیں نا میرا تذکرہ، میں نے ٹوائلٹ بنایا ہے، اس کی ٹائلیں ایکسٹرا لینی ہیں چائنا سے جا کے، تاکہ اگر ایک بھی ٹوائلٹ ٹوٹ گئی تو مجھے قبض ہو جائے گا. اور میں نے جو WC لیا نا، اس سب دنیا کی نمبر 1 WC. تو WC کے ٹاک ہو رہی ہے 2 گھنٹے. تو میرے دوستوں انہوں نے کیا کہ بٹن دے دیا. اب چائنا میں اور جاپان میں اس کوئن ڈالو تو آپ کے نا وہ WC میں ایک نیچے برش ہوتا ہے، اب آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، ٹوٹل آٹو پائلٹ. آپ بیٹھ جاؤ، سیل فون نکال لو، خوب مزے کرو، اور باہر لوگ چیخیں ماریں، آپ موبائل میں لگے رہو، اور خود آٹو پائلٹ پہ وہ چلے گا صفائی. یہ انہوں نے ہمیں ٹھس کر. پھر کہا یہ کلچ دباتے ہیں گاڑیوں میں، اس کو چینج کرو، آٹومیٹک گاڑیاں دو، یہ پیر موو ہو رہے ہیں. پھر کہا یہ ونڈوز ہیں، یہ ہلاتے نہیں، ان کو پاور ونڈوز دو. پھر ان سے کہا نہیں یہ جو ہے نا ریموٹ کنٹرول دو، AC وہاں جانا پڑے گا، TV کا ریموٹ دو. پھر یہیں کھڑے ہو کے کون ہے، یہیں سے گیٹ کھول دو، یہیں سے گیراج دور سے کھولو، باہر نہ نکلو. انہوں نے ہمیں ٹھس کر دیا. ٹھس آدمی اس اسلام پہ نہیں چل سکتا جو اللہ چاہتا. اللہ نے اسلام کو جوڑا مشقت سے. کچھ سنا گیا، اللہ پاک اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل رجوع الی اللہ کو سبسکرائب کریں.